ہماری جی الیکشن ٹریبونل میں جو پرسوں ہماری پٹیشن آبجیکشن ریموو ہوئے تھے، آج پراپر ہیئرنگ کے لیے فکس تھی. جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب جو الیکشن ٹریبونل ہیں اسلام آباد کے، ان کے سامنے جس میں ہم اپیئر ہوئے اور ہمارے کونسلز اپیئر ہوئے اور اس میں آرگومنٹس میں بڑا تھورا ہوا. فارم 46 ٹیمپرنگ، فارم 47 ساری چیزیں سامنے اس کے کھلی کتاب کی طرح ہم نے پیش کی اور آرگومنٹ اور جج صاحب کی جتنی کیوریز تھی، جتنے کوشچنس تھے، ان سب کو ہم نے پراپرلی ایڈریس کیا. اور اس کے بعد الحمدللہ جج صاحب نے جو ہے ہماری پٹیشن ایڈمٹ کی اور ایڈمٹ کرنے کے بعد جو ہمارے رسپونڈنٹس ہیں ان کو انہوں نے طلب کر لیا 20 تاریخ کے، اور ان کو کہا کہ وہ اپنے سارے جواب اور وہ چیزیں بھی ساری تھیں. تو الحمدللہ جی آج NA-48 کی عوام کو بتاتا چلوں کہ جی میں نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ ان کی جنگ ہم نے لڑنی ہے اور آخری دم تک لڑنی ہے، قانونی جنگ. اور جیسا کہ ان کے حق پہ ڈاکہ مارا گیا اور عوام کا مینڈیٹ جو ہے وہ 9 فروری کو، جو 8 فروری کو عوام نے ہمیں دیا مینڈیٹ، جتا کے بھیجا، 9 فروری کو اس پہ جو شپکون مار کے اور ڈکیتی کی گئی وہ چھیننے کے لیے ان سے پہلے دن سے ان سے کمٹمنٹ تھی کہ ہم آخری ٹائم تک لیگل فورم سارے کے سارے اڈاپٹ کریں گے اور جائیں گے. یہ اسی کا حصہ ہے. جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ 8 فروری سے لے کے آج تک، جب یہ 9 فروری کو صبح رزلٹ اناؤنس ہوا، اس سے لے کے آج تک جتنے بھی فورمز ہیں وہ ہم نے سارے فالو کیے، اڈاپٹ کیے. سپریم کورٹ تک ہماری پٹیشن پینڈنگ پڑی ہوئی ہے، ECP سے لے کے ہائی کورٹ سے ریٹ پٹیشن سے لے کے ICA تک. اور الحمدللہ آج پھر ہمیں ایک اور سکسیس حاصل ہوئی جس کے اندر آنریبل جسٹس جو الیکشن ٹریبونل ہے انہوں نے ہماری پٹیشن ایڈمٹ کی اور نوٹس کر دیا 20 تاریخ کے لیے. انشاءاللہ میرے اللہ کو منظور ہوا تو حق کی فتح ہوگی. اور یہ جو جھوٹے فارم 47 پہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اسمبلیز کے اندر، جھوٹے حلف اٹھا کے، جھوٹے قرآن ہو کے، یہ بے نقاب تو پہلے ہی ہو چکے تھے، اب اللہ کے حکم سے انشاءاللہ بہت جلد ذلیل بھی ہونے والے ہیں. بتا دیں کہ مسلم لیگ نون کے جو لوگ یہ الیکشن ہارے ہیں ان کا بیانیہ آپ کے بیانیے کے ساتھ بالکل ملتا ہے. وہ بھی سڑکوں پہ آنے کی بات کرتے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں غلامی سے آزادی چاہیے. کہ وجہ کیا ہے کہ مسلم لیگ نون کا ایک بہت بڑا سیٹ اپ جو ہارا ہے وہ کہتا ہے کہ جی ہم بھی آزاد ہونا چاہتے ہیں. اور میں اگر 2 لفظی بیان کروں نا اور بڑا مختصر کر دوں، جو نون لیگ کے جو لوگ ہارے ہوئے ہیں وہ بیچارے تو فارم 45 کے بھی نہیں ہے، فارم 47 کے بھی نہیں، وہ نہ 45 میں ہے نہ 47 میں ہے، وہ اب کسی جگہ کے بھی نہیں ہے. اگر میرے سے لیگلی اسپیکنگ بات کرتے ہیں تو نہ ان کے پاس فارم 45 ہے، نہ ان کے پاس فارم 47 ہے، نہ وہ عوام سے جیت کے ہیں، نہ وہ جعلی طرح جیت کے ہیں. تو مطلب ان کو عوام نے بھی ریجیکٹ کر دیا، اور جن نے میں کہتا ہوں لوگوں نے، یا جن لوگ جو اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں یا جو ان کو لے کر آئے وہ ان کو بھی نہ پسند. ان کے لیے تو اب میں یہ کہوں گا کہ وہ اپنا پولیٹیکل وزڈم یوز کر لیں اگر کوئی ہے ان کے اندر تو. ادروائز ان کے بارے میں آ جائیں بائی روڈ پہ. وہ ان کے بارے میں ایک سائڈ پہ تو آپ نے یہ سنا ہوگا کہ وہ کہتے ہیں ہم روڈ پہ آئیں گے اور یہ کریں گے اور وہ کریں گے، دوسری سائڈ یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ ایسے PMB آنے کے خواہش مند ہیں یا ان کا نام چل رہا ہے اور وہ عوام اقتدار کے اندر حصہ میں شامل ہونے والے ہیں. تو یہ دونوں چیزیں چل رہی ہیں. یہ بھی ایک قسم کی نورا کشتی ہے، ادروائز ایسی چیزیں نہیں ہوتی. بات یہ یار کہ 100 باتوں کا نا ایک جواب ہوتا ہے کہ یار عوام کا مینڈیٹ ہے، جس نے جتایا عوام نے، جس کو جتایا اس کو بیٹھنا چاہیے، جس کو عوام نے نہیں جتایا اس کو گھر بیٹھنا چاہیے. اسپورٹس مین اسپرٹ ہونا چاہیے. یہ چیزیں ہونی چاہیے، نہ کہ یہ ہونا چاہیے کہ جناب آپ میں نے جیتنا ہی جیتنا ہے اور میں نے بیٹھنا ہی بیٹھنا ہے. یقین جانیں میں اللہ کو حاضر نظر جان کے کہتا ہوں کہ اگر ہمارے ساتھ ایسا ہوا ہوتا اور میرا کسی نے جعلی فارم 47 بنایا ہوتا تو میں پہلا شخص ہوتا جو بیٹھ کے پریس کانفرنس کر کہتا نہیں بھائی میں نہیں جیتا ہوں، میں ہارا. اچھا، اتنا تو آپ کے اندر کم سے کم ایمان کی رتی تو ہونی چاہیے یار. علی بخاری صاحب، گزشتہ دن ہم نے عمران ریاض صاحب کا یہاں پہ انٹرویو کیا اور ہم نے کہا کہ عمران خان صاحب جیل سے کب آ رہے ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان جب چاہیں گے جیل سے باہر آ سکتے ہیں، چابی انہیں کے پاس ہے، وہ جب چاہیں جیل سے باہر آ سکتے ہیں. تو خان صاحب کب تک جیل سے باہر آتے ہوئے دکھائی دیں گے؟ دیکھو سیال بات یہ ہے کہ نہ عمران خان صاحب ڈیل چاہتے ہیں، نہ عمران خان صاحب ڈیل چاہتے ہیں اور کریں گے. ٹھیک ہے، انہوں نے بہت سیکریفائس کیا، ان کی فیملی نے بہت سیکریفائس کیا. وہ آج 8 مہینوں سے 5 اگست سے دیکھ لیں آج تک وہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہیں. کس طرح اٹک قلعے سے لے کے اڈیالہ جیل تک ان کو جو ہے لایا گیا. ان کے ساتھی شاہ محمود قریشی صاحب 250 سے زیادہ دن سے جیل کے اندر ہیں. اچھا، ان کی خان صاحب کی بہنیں، خان صاحب کی وائف کے اوپر پرچے، خان صاحب کی بہنوں کے پرچے، خان صاحب کی وائف پر ایسے ان کو ان کے بچوں سے بات نہیں کرنے دی جا رہی. اس کے علاوہ جو شاہ صاحب کی فیملی ہے وہ ساری کی ساری سفر کر رہی ہے. اسی طرح ہمارے جو قیدی جو ہیں وہ لاہور میں اور باقی خواتین ہماری جو قید ہیں یہ ساری کی ساری قید و بند میں. اور عمران خان صاحب وہ لیڈر ہے جو خود فیس کرتا ہے، جو خود سامنے آگے کھڑا ہوتا ہے. وہ پیچھے بیٹھ کے اپنے لوگوں کو یا اپنی عوام کو اکیلا تنہا نہیں چھوڑتا. تو خان صاحب جب چاہیں
یہ بات علیحدہ ہے، کیسے چاہیں یہ بات علیحدہ، لیکن جتنا میں ان کو جانتا ہوں، جو میری ان سے ملاقات ہوتی ہے، وہ ہمیشہ کہتے ہیں کہ پہلے سارے سیاسی قیدی جتنے بھی ہیں وہ باہر آئیں گے جو بے گناہ جیل کاٹ رہے ہیں، پہلے سارے جو فارم 45 کے تحت ہمارا مینڈیٹ ہے ہمیں واپس کرایا جائے۔ دیکھیں بات مجھے ایک بڑی سمپل سی سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ نے جیل میں ڈال دیا، آپ نے حکومت توڑ دی، آپ نے فورن ایجنڈے پہ کام کر دیا، آپ نے ہمیں گھر توڑ دیے، ہمارے عزتوں کا پامال کر دیا، مال و دولت سب کا سب آپ نے ہمارا ساتھ بیڑا گرک کر کے رکھ دیا۔ اب آپ نے خان صاحب جیل کے اندر ہیں، ان کی فیملیز پہ FIR، ان کے بچوں سفر کر رہے ہیں، ہر چیز سفر کر رہی ہے۔ اب مطلب آخری چیز رہ گئی تھی الیکشنز، وہ آپ نے 8 فروری کو جو آپ نے مینڈیٹ دیا 9 پہ اس پہ پیچھے پھول مار دیا۔ نو واٹ ایلس از ریمیننگ، رہ کیا گیا پیچھے؟ جیلیں تو ہم کاٹ رہے ہیں یار، جیلیں تو آپ کا سابقہ گورنر بھی جیل میں اتنے عرصے سے کاٹ رہا ہے، جی میم، جیل تو ہماری خواتین بھی کاٹ رہی ہیں، یاسمین راشد صاحبہ کاٹ رہی ہیں، جیل تو ہمارے سینیٹرز بھی کاٹ رہے ہیں، چوئی صاحب بھی ہیں، ٹھیک ہے، وہ بھی کاٹ رہے ہیں، ہمارے ایکس MPs منسٹرز بھی کاٹ رہے ہیں، ہمارے جو عام ورکرز ہیں وہ بھی کاٹ رہے ہیں۔ سو جیل میں رکھ کے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ بندہ ٹوٹ جاتا ہے، توڑ دیا جاتا ہے، یار وہ تو جس سے پارینہ بن چکے ہیں۔ آپ جو لوگ سٹینڈ کرتے ہیں پرنسپلس کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں تو وہ حسینی لشکر میں مار کھانی تو لازمی ہے۔ سر ایک طرف لوگ جو نے سٹینڈ کیا، کھڑے ہوئے پارٹی کے ساتھ، انہوں نے مشکلات جو ہیں وہ جھیلی، لیکن دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو لوگ پریس کانفرنس کر کے یا ایک ٹویٹ کر کے بھاگ گئے تھے، پارٹی چھوڑ گئے تھے، مشکل وقت میں اور آسانی میں پڑ گئے تھے، ان کو واپس لینے کی باتیں ہو رہی ہیں۔ کیا انہیں واپس لینا چاہیے؟ اس سے کارکنان میں ایک متنفر سی صورتحال نہیں پیدا ہو جائے گی؟ دیکھیں جی، یہ آپ کے 2 کوشچن ہیں، ان کو میں 2 طرح ایڈریس کرتا ہوں۔ نمبر 1 کہ میرے لیے حتمی فیصلہ میرے لیڈر عمران خان صاحب کا، وہ جو فیصلہ کریں گے ہم نے اس کو من و دل و جان سے قبول کرنا، نمبر 1۔ تو اس میں میری رائے میٹر نہیں کرتی۔ ہاں خان صاحب پوچھیں گے تو اپنی رائے ضرور دوں گا۔ اب دوسری چیز جو آپ نے کہی، کچھ لوگ تھے جو سیاست سے بالا تر ختم کی تھی، انہوں نے ایک سائڈ پہ ہو گئے تھے، کچھ لوگ تھے جو انہوں نے دوسری پارٹی جوائن کی، کچھ لوگ جو پہلے چھوڑ کے چلے گئے، کچھ لوگ، یہ سارے کے سارے ڈیسیجن جو ہیں یہ عمران خان صاحب کو جو بہتر سمجھیں گے وہ کریں گے، اور جو وہ کریں گے علی بخاری ایز اے ورکر اس کو ہر حال میں ضرور کرے گا۔ ہاں اپنی رائے جب خان صاحب پوچھیں گے ان کو ضرور دیں گے۔